الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مجید کا سب سے آخری حصہ وہ کون سا ہے، اور دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شان نزول قرآن کا پہچاننے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کسی آیت کا شان نزول اگر آپ کو پتہ چل گیا تو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، وہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب اس میں آخر میں ایک فائدہ یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ کسی آیت کا شان نزول معلوم کر لیتے ہیں، آپ کو علم ہو جاتا ہے شان نزول کے بارے میں، تو اس وقت آپ کو آیت کا صحیح معنی اور مفہوم مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو شان نزول نہیں آتا، شان نزول کے بارے میں معلومات نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کسی بھی آیت کا صحیح معنی نہیں کر سکتے اور ترجمہ اور مفہوم اس کا آپ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال کے طور پر دو واقعات ذکر کیے ہیں ادھر مصنف نے، تو آئیے چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ فقد قرأ مروان بن الحکم قوله تعالی لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية وقال لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون وهذا الذي فهمه هو صحيح بالنسبة لظاهر الآية لكن بين له ابن عباس الحقيقة وهي أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره ورأوه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه أخرجه الشيخان۔ دو واقعات وہ یہ ہیں، ان میں سے پہلا کہ مروان بن حکم نے یہ جو آیت کریمہ ہے قرآن کی کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا، یہ ساری آگے آیت ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو گمان نہ کریں کہ جو ان کو دیا گیا اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان یحمدوا، کیا گمان نہ کریں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے اندر جو کام انہوں نے نہیں کیے، یعنی جو کام کسی نے کیے ہیں تو انہی کا ان کو اجر اور ثواب ملے گا، تو جو کام انہوں نے نہیں کیے تو پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس بارے میں تعریف کی جائے۔ انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی اور وہ چاہتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری اس بارے میں بھی تعریف کی جائے۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو خوش گمان نہ کریں۔ یہ آیت جب سنی مروان نے تو اس نے کہا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ دیے پر خوش ہوا اور پھر جو کام اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، یعنی وہ کام جو سزا والا کام ہے، جو برا کام ہے، جو قابل سزا فعل ہے، اگر وہ اس نے نہیں کیا تو ہم میں سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ کسی نے اگر برا کام نہیں کیا تو اس کی تعریف کی جائے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، کوئی گناہوں سے بچتا ہے تو اس کی تعریف کی جائے۔ تو قرآن تو ایسے لوگوں کی جو مذمت بیان کرتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نہ کردہ کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے، تو پھر ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے جو برے کام نہیں کیے، سزا والے کام نہیں کیے، ہماری بھی تعریف کی جائے، تو پھر قرآن ہماری بھی مذمت کر رہا ہے کیا؟ یہ اس نے ظاہر آیت سے یہ مفہوم سمجھا، لیکن یہی وضاحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو کر دی، اور آپ نے آیت کا حقیقی معنی بیان فرمایا اس کا شان نزول سمجھو۔ اس آیت کا شان نزول عام نہیں ہے، یہ ایک مخصوص لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ جب عیسائی اہل کتاب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے پھر اس کو چھپایا
اور جو بات بتانی چاہیے تھی وہ نہیں بتائی، اور دوسرا جواب دے دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ کوئی اور جواب دیا، اس کے باوجود بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم نے حضور کو اپنے گمان میں ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے، اور ہم نے جب سوال کا جواب دے دیا ہے تو پھر ہماری بھی تعریف کی جائے۔ تو حالانکہ انہوں نے جواب تو صحیح نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے، تو ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، نہ کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے کہ جنہوں نے گناہ والے کام نہیں کیے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے۔ تو یہ تو وعید نہیں ہے آیت میں، ایسے لوگوں کے لیے وعید نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کے بارے میں وعید ہے کہ جو انہوں نے سوال کا جواب دینا تھا وہ نہیں دیا، دوسرا دیا، پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ ہماری تعریف کی جائے، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ترجمہ دیکھیں، بس تحقیق پڑھا مروان بن حکم نے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز گمان نہ کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کو دیا گیا۔ اور کہا مروان نے کہ اگر ہر ایک آدمی خوش ہوا جو اس کو دیا گیا اور اس نے پسند کیا کہ اس کی تعریف کی جائے اس کام پر جو اس نے نہیں کیا سزا والا، تو ہم تو ضرور عذاب دیے جائیں گے سارے کے سارے۔ تو یہ وہ معنی ہے جس کو سمجھا ہے مروان نے، اور وہ صحیح ہے نسبت کرنے ظاہر آیت کی طرف، لیکن بیان کر دیا مروان کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت معنی کو، اور وہ یہ ہے کہ بے شک یہ آیت نازل ہوئی اہل کتاب کے بارے میں۔ جب ان سے حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا کسی چیز کے بارے میں تو انہوں نے اس چیز کو چھپایا، اور آپ علیہ السلام کو خبر دی اس چیز کے غیر کے بارے میں، اور انہوں نے یہ دکھانا چاہا کہ بے شک وہ خبر دے چکے آپ علیہ السلام نے جو ان سے پوچھا تھا، اور پھر انہوں نے پسند کیا کہ ہماری تعریف کی جائے اس چیز میں جو ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف سوال کا جواب دیا۔ اس روایت کو شیخین یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ اب دیکھیں، کوئی اگر مروان نے جس طرح سمجھا وہ شان نزول کو نہیں سمجھتا تھا تو اس نے معنی غلط لیا، تو ابن عباس چونکہ شان نزول کو پہچانتے تھے اس لیے انہوں نے حقیقت معنی کو بیان کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ کسی آیت کا شان نزول پہچاننے کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ آیت کا صحیح مطلب اور معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ آگے بیان کرتے ہیں۔ وحکی عن عثمان بن مظعون وعمر بن معدی کربہ انہما کانا یقولان الخمر مباحۃ اور ویحتجان بقولہ تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا۔ تو یہاں پر یہ دو حضرات انہوں نے ایک استدلال کیا، حضرت عثمان بن مظعون اور عمر بن معدی کرب، ان دونوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھا اور اس کے ظاہر سے انہوں نے استدلال کرنا شروع کر دیا۔ استدلال کیا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں نیک کام کرتے ہیں تو جو شراب کو وہ چکھ چکے ہیں تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے اس آیت سے یہ سمجھ لیا کہ شراب حلال ہے، یعنی شراب مباح ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ کیوں سمجھ لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَوْ عَلِمَا سَبَبَ نُزُولِهِمَا لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لَمَّا حَرُمَتِ الْخَمْرُ كَيْفَ بِمَنْ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاتُوا وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَهِيَ رِجْسٌ فَنُزِلَتْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُ وَغَيْرُهُمَا۔ تو اب یہاں پر یہ جو ابن حضرت عثمان بن مظعون اور عمر بن معدی کرب نے ایک مفہوم لیا، انہوں نے مفہوم یہ لیا کہ شراب حلال ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے جو شراب کو چکھ رہے ہیں ایمان والے اور نیک کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا شراب کو چکھنا حلال ہو گیا، جائز ہو گیا۔ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا یا اپنی طبی موت مر گیا، مسلمان تھا، لیکن وہ بچپن میں اگر شراب وہ پیتا تھا دور جاہلیت میں تو کیا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا؟ ظاہر ہے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ شراب پینا حلال ہے، ورنہ ان کو عذاب دیا جاتا۔ تو انہوں نے اس آیت سے یہ مفہوم سمجھا، تو اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نہیں،
وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور دور جاہلیت میں اگر وہ شراب پیتے تھے تو ان کا شراب والا یہ گناہ معاف ہو گیا، اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی شراب پینا حلال ہے، اور جو اسلام میں ابھی ہیں ان کے لیے بھی شراب پینا حلال ہے۔ یہاں شراب کو حلال نہیں کیا گیا، بلکہ وہ جو دور جاہلیت میں پی چکے تھے یا چکھ چکے تھے شراب کو، ان کے اس ایام جاہلیت میں جو فعل کیا گیا تھا شرب خمر والا، اس پر سزا نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو یہ آیت شان نزول پہچاننے کے بعد سمجھ آتی ہے، ورنہ عثمان بن مظعون اور عمر بن مادی کرب کی طرح ظاہر آیت سے پھر شراب کو حلال کہنا پڑے گا۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور حکایت کی گئی عثمان بن مظعون اور عمر بن مادی کرب سے کہ بے شک وہ کہتے تھے کہ شراب مباح ہے، اور وہ دلیل پکڑتے تھے فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیس علی الذین آمنوا۔ ترجمہ دیکھیں اس آیت کا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بیچ اس چیز کے جو انہوں نے چکھا۔ یہاں چکھنے سے مراد شراب کو چکھنا ہے۔ تو اگر یہ جانتے سبب نزول آیت کا تو نہ کہتے یہ، اور شان نزول کیا ہے وہ آگے وہ سے بیان کیا۔ شان نزول اصل میں اس آیت کا یہ ہے کہ بے شک لوگوں نے کہا کہ جب شراب حرام کی گئی ہے، لوگوں نے کہا کہ جب شراب حرام کر دی گئی ہے تو کیسے وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں اور شہید ہو گئے، حالانکہ وہ شراب پیتے تھے اور وہ ناپاک ہے۔ تو پس یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی اور ان کے علاوہ نے بھی روایت کیا۔ تو اگر شان نزول کی معرفت نہ ہوتی تو پھر یہ اس طرح کا ہی قول کہنا پڑتا کہ جس طرح عثمان بن مظعون وغیرہ نے کیا۔ آگے ایک تیسری مثال دے رہے ہیں کہ لولا معرفت سبب نزول قوله تعالی فإنما تولوا فثم وجه الله لقال قائل ان ظاهرها يفيد ان المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة لا سفرا ولا حضرا وهو خلاف الإجماع، لكن بمعرفة سبب نزولها يعلم انها في نافلة السفر او في من صلى اجتهادا ثم بان له الخطأ على اختلاف الروایات في ذلك۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اے لوگو تم جہاں بھی جس طرف بھی منہ کرو وہاں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس آیت کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ بندہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جنگل میں، جہاں بھی ہو، جدھر بھی منہ کرے، کعبے کو منہ کرے، شمالاً جنوباً شرقاً غرباً، جس طرف بھی منہ کرے اس کی نماز ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس آیت کے ظاہر سے تو یہی سمجھ آ رہا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ مفہوم اس کا اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ آیت سفر کے اندر نفل پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی، کہ سفر کے اندر اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کے بارے میں آپ کو اجازت ہے، آپ جس طرف بھی منہ کریں اس طرف اللہ کی رضا ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت تحری کے بارے میں ہے، جہاں پر آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ جس طرف بھی منہ کریں وہاں اللہ کی رضا ہے۔ بہرحال اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اگر آپ نے کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لی تحریک کر کے، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ میں نے تو خطا کی تھی، تو نماز پھر بھی ہو جائے گی اس آیت کے مطابق۔ تو ولولا معرفت سے ترجمہ دیکھیں، اور اگر نہ ہوتی معرفت سبب نزول فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جس طرف بھی منہ کرو بس وہاں رضا الہی ہے، تو ضرور کہتا کہنے والا کہ بے شک اس آیت کا ظاہر فائدہ دیتا ہے کہ بے شک نمازی کے اوپر واجب نہیں ہے استقبال قبلہ، نہ سفر میں نہ حضر میں، اور وہ اجماع کے خلاف ہے۔ لیکن ساتھ معرفت سبب نزول آیت کے معلوم ہوگا کہ بے شک یہ آیت سفر کے نوافل کے بارے میں ہے یا اس نمازی کے بارے میں جس نے نماز پڑھی تحری کے طور پر، پھر واضح ہوا اس کے لیے خطا۔ تو یہ معنی مراد ہے اوپر اختلاف روایات کے بیچ اس آیت کے۔ اس سے آگے مصنف علیہ رحمہ نے ایک اور بات بیان کی جس سے یہ ایک اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات کے شان نزول ہیں تو ان شان نزول کے نظروں، شان نزول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا
اس کے مطابق حکم شرعی ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں آگے ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔